آندھی پارٹ 11 آواز لبابہ حیدر پیشکش اردو ناولز اور پرائڈ۔ حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ کل اس وقت میں پالپور کے چودھری شہاب کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور پرسوں اس وقت میں فرخندہ کے ساتھ گاڑی میں سنیما ہاؤس کی طرف جا رہی تھی۔ فرخندہ کا خیال آتے ہی میڈم نادرہ کا چیختا چلاتا چہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا۔ میں سرتاپا لرز کے رہ گئی۔ گاڑی کے زور سے اچھل کر وہ دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ پھر میں نے وہ پرہول جھٹکا محسوس کیا تھا جس نے مجھے سمجھایا تھا کہ ٹائر میڈم کے گوشت کو کچلتا ہوا گزر گیا ہے، اور پھر دوسرا جھٹکا۔ اوہ میرے خدا! میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ تو کیا میں سچ مچ قاتلہ بن چکی ہوں؟ کیا میں نے میڈم نادرہ کا خون کر دیا ہے؟ میں سوچتی رہی اور خوف سے کانپتی رہی۔ میں نے تصور میں دیکھا کہ پولیس میری تلاش میں چاروں طرف بھاگ رہی ہے۔ میرے میکے، میرے سسرال، ریلوے اسٹیشن، لاری اڈہ، دارالامان، ہر جگہ میری تلاش ہو رہی ہے۔ کسی نامعلوم احساس کے تحت میں لحاف میں کچھ اور دبک گئی۔ قریبی انگیٹھی رکھی تھی، کچھ ادجلی لکڑیاں بھی تھیں، لیکن مجھ میں اٹھ کر آگ جلانے کی ہمت نہیں تھی۔ یکایک ایک آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آہٹ بالکل پاس سنائی دی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ اس بند کمرے میں میرے سوا اور بھی کوئی موجود ہے، کوئی جیتا جاگتا جسم۔ میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی، احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا۔ لکڑی کی قد آدم الماری کے عقب میں تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ میرا اندیشہ مجھے کھینچتا ہوا اس خلا کی طرف لے گیا۔ دھڑکتے دل اور چڑھی سانس کے ساتھ میں نے احتیاط سے الماری کے عقب میں دیکھا اور جسم سنسنا کر رہ گیا۔ وہاں کوئی موجود تھا۔ میں نے نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ وہ ایک 15-16 سالہ لڑکا تھا۔ اس نے ملیشیا کی شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ گھٹنے پیٹ سے لگائے وہ گٹھری بنا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے شیشے میں خوف جم کر رہ گیا تھا۔ میں بھی کم خوفزدہ نہیں تھی۔ میں نے انگلی اس کے چہرے کی طرف اٹھائی۔ کون ہے تو؟ وہ مجھے دیکھتا چلا گیا۔ شاید بھاگنے کی کوئی راہ ہوتی تو وہ بھاگ ہی جاتا۔ میں نے تیزی سے جائزہ لیا کہ کہیں اس کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں، پر وہ نہتھا تھا۔ اس کی بائیں ابرو پر ایک تازہ زخم تھا۔ زخم سے بہنے والا خون بائیں رخسار پر جم کر خشک ہو چکا تھا۔ اس کی خاموش آنکھوں میں جھانکنے کے بعد نہ جانے کیوں میرا خوف ایک دم کم پڑ گیا۔ وہ مجھے چور اچکے سے زیادہ ایک بھگوڑا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور آگے بڑھ کر پوچھا، کون ہے تو؟ وہ پھر بھی خاموش رہا۔ چل نکل باہر، باہر نکل، ورنہ میں آواز دیتی ہوں چوکیدار کو۔ میری دھمکی کے بعد اس کے جسم میں تھوڑی سی جنبش پیدا ہوئی اور وہ کھسکتا ہوا باہر آ گیا۔ خاصا دراز قد تھا وہ، مجھ سے 1-2 انچ زیادہ ہی ہوگا۔ کیا بات ہے؟ کیوں چھپے ہوئے تھے یہاں پر؟ اس کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ میں چور نہیں ہوں جی، میں ڈر کر یہاں آ گیا ہوں۔ میرے پیچھے کچھ بندے ہیں، میں اندر نہ آتا تو وہ مار دیتے مجھے۔ تمہیں پتہ یہ کس کی کوٹھی ہے؟ نہیں جی، میں پہلی بار اس طرف آیا ہوں۔ کہیں یہ خان رحیمی کا ڈیرا تو نہیں؟ ہاں، ڈیرا تو خان رحیمی کا ہی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے۔ مجھے معاف کر دیجیے، میں پوچھے بغیر آپ کے گھر میں گھس گیا، پر میری نیت بری نہیں تھی جی۔ تیرے پیچھے کون لوگ ہیں؟ وہ جی میرے مامے کے دشمن ہیں، پرانی دشمنی ہے، میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے ڈرے ڈرے انداز میں جو کچھ بتلایا اس سے مجھے پتہ چلا کہ وہ ڈیک نالے کے اوپر کی طرف 7-8 میل دور رنگی پورا گاؤں کا رہنے والا ہے۔ وہ ساتھ والے گاؤں میں اپنے ماموں کے پاس جا رہا تھا کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور وہ سائیکل پر تھا۔ اس نے سائیکل بھگائی، آخر ایک جگہ وہ گر گیا۔ قریب تھا کہ پیچھے سے آنے والوں سے پکڑ لیتے کہ اس نے ایک جوہڑ میں چھلانگ مار دی اور نیچے نیچے تیرتا ہوا کافی دور نکل گیا۔ پھر بھی گھڑ سواروں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ اس کوٹھی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ بیرونی دیوار پھاند کر وہ اندر آیا اور اس کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی کے راستے اندر آ کر چھپ گیا۔ لڑکے کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش محسوس ہو رہی تھی۔ خاص طور پر میں سائیکل کے ذکر کو سن کر چونک گئی۔ ابھی 1.5 گھنٹہ پہلے خان رحیمی کے کارندے نے جو اس کے کان میں خسر پھسر کی تھی اس میں بھی سائیکل کا ذکر آیا تھا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں یہ بھی وہی چکر نہ ہو۔ اپنی پوری روایت سنانے کے بعد وہ لڑکا مجھ سے درخواست کرنے لگا کہ میں اس کی یہاں سے نکلنے میں مدد کروں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ چور نہیں ہے اور اس نے اس سے پہلے اس طرح کی حرکت نہیں کی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ مظلوم نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں حقیقت میں معاملہ کیا تھا۔ اگر میرا سائیکل والا قافیہ درست تھا تو بھی لڑکے کا خان رحیمی کے قبضے میں آنا درست نہیں تھا۔ معلوم نہیں بیچارے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ اب جب کہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ مجرم اور قصوروار نہیں ہے تو مجھے اسے روکنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ وہ مجھے سچ سچ بتا دے تو میں اسے خاموشی سے باہر نکال سکتی ہوں، دوسری صورت میں مجھے خان رحیمی کو بتانا پڑے گا۔ لڑکے کا رنگ زرد ہو گیا، لیکن تھا وہ کائیاں،
سچی بات اس کی زبان پر نہیں آئی۔ وہ پہلے والی کہانی معمولی رد و بدل کے ساتھ دہرانے لگا۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ بہرحال اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اسے جانے دوں۔ نہ میں اسے پکڑنے والی تھی اور نہ چھوڑنے والی۔ وہ خود ہی یہاں تک آیا تھا اور خود ہی جا رہا تھا۔ لیکن جب میں نے باہر نکل کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ لڑکے کا اتنی آسانی سے یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ بیرونی دیوار کافی اونچی تھی اور دیوار کے عین نیچے ٹین کے چھجے تلے 2 مسلح افراد آگ جلائے بیٹھے تھے۔ غالباً دونوں پہرے دار تھے۔ ایسے ویران علاقوں میں بوقت شب گھر والوں کا چوکس رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ معلوم نہیں جب حنیف نامی لڑکا اندر کودا تو یہ دونوں آدمی کہاں تھے۔ بہرحال اب وہ انہیں چکمہ دے کر نہیں نکل سکتا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کوٹھی کے سامنے والے حصے میں گاڑیوں کا شور سنائی دیا۔ یہ 1 سے زائد گاڑیاں تھیں اور ان میں جیپ بھی تھی جس میں خان رحیمی 2 گھنٹے پہلے یہاں سے نکلا تھا۔ جلدی کوٹھی کے طول و عرض میں قدموں کی ٹھک ٹھک اور گفتگو کی گونج گونج سنائی دینے لگی۔ یہ کافی افراد تھے اور غالباً خان رحیمی کے ڈرائنگ روم میں جمع ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا ٹین کی چھت تلے ایک اور رائفل بردار آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ بیرونی گیٹ پر بھی چوکیدار مستعد نظر آنے لگا۔ صورتحال ہرگز ایسی نہیں تھی کہ وہ لڑکا نظروں میں آئے بغیر یہاں سے نکل سکتا۔ میں نے کمرے میں واپس جا کر اسے بتایا۔ اسی دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر الماری کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے شوقیہ کھڑی تھی۔ وہ قدم بڑھا کر کمرے کے وسط میں آ گئی اور تہمکانہ انداز میں بولی، خان جی کے مہمان آئے ہیں، 15-20 آدمی ہیں، رات یہیں رہیں گے۔ تم مہمان خانے میں ان کے بستر وغیرہ بچھا دو اور کچن میں کریم بخش اور سلطانہ کا ہاتھ بٹاؤ۔ میں نے خوش دلی سے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ ناک سکوڑ کر بولی، بو سی آ رہی ہے، کہیں تمہارے کپڑوں سے تو نہیں؟ ہاں ابھی بدل لیتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئی۔ یہ بو حنیف کے کپڑوں سے اٹھ رہی تھی۔ جوہڑ میں کودنے سے اس کو کافی کیچڑ گارا لگ گیا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور حنیف سے کہا کہ وہ باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے ورنہ مارا جائے گا۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنا بوسیدہ گدیلا دیا اور سمجھایا کہ وہ وہیں الماری کے پیچھے دبک کر بیٹھا رہے۔ بتی بجھا کر اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر میں مہمان خانے کی طرف چل دی۔ کچن کے سامنے سے گزرنے لگی تو خانسامہ کریم بخش کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہا تھا۔ جی بی بی جی ذرا ہاتھ بٹاؤ، کھانا جلدی تیار کرنا ہے۔ لیکن میاں جی وہ شوقیہ صاحبہ تو کہہ گئی ہیں کہ پہلے بستر بچھاؤ۔ اس لومڑی کو گولی مارو، باورچن سلطانہ نے کہا۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک نوجوان خوبصورت عورت تھی۔ بچھا لیں گے بستر بھی، پہلے تم یہ مچھلی صاف کر دو۔ اس نے فریزر میں لگی ہوئی 5-6 کلو چھوٹی مچھلی میری طرف بڑھا دی۔ کچن میں خوب رونق تھی۔ ایک طرف بکرے کی 5-6 رانیں روسٹ کی جا رہی تھیں، دوسری طرف کڑھائی گوشت بنایا جا رہا تھا۔ تکوں کا سامان علیحدہ پڑا تھا۔ یہ تکے کسی پرندے کے تھے، شاید مرغاوی وغیرہ ہوگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ رانیں بھی بکرے کی نہیں بلکہ ہرن کی تھیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ ہرن کا گوشت پکتے دیکھا۔ کوئی پون گھنٹہ کچن میں مصروف رہنے کے بعد میں مہمان خانے بستر بچھانے چلی گئی۔ ایک ہال کمرے میں 10 اور چھوٹے 2 کمروں میں 4-4 بستر بچھانا تھے۔ چھوٹے کمرے میں بستر بچھاتے ہوئے مجھے ڈرائنگ روم میں ہونے والی گفتگو کسی حد تک سنائی دینے لگی۔ گفتگو کے دوران گاہے گاہے خان رحیمی کی زندگی سے بھرپور قہقہے بھی سنائی دے جاتے تھے۔ گو اس کی آواز میں لرزش تھی اور وہ رک رک کر بولتا تھا، لیکن قہقہہ لگاتے ہوئے اس کی ساری کمزوریاں دور ہو جاتی تھیں۔ یہ ایک بے تکلف محفل تھی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا گفتگو باز کے شکار کے گرد گھوم رہی ہے۔ کسی خاص قسم کے باز کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اصغر نامی ایک شخص کا ذکر بھی بار بار آ رہا تھا۔ ایک بھاری آواز والے شخص نے سیالکوٹی لہجے میں کہا، ہاں جی وہ لڑکا ہے کہیں آس پاس ہی، میرا دل کہتا ہے کہ وہ دور نہیں گیا۔ ایک دوسری آواز آئی، میرا تو خیال ہے یہ سنہری موقع گنوانا نہیں چاہیے، کیوں نہ آج نیند قربان کر دی جائے، کھانا کھا کر پھر نکل چلتے ہیں۔ خان رحیمی نے کہا، ایسا کرو 4 گروپ بنا کر 4 علاقے بانٹ لو، ٹارچیں لالٹینیں وغیرہ میرے پاس بہت ہیں، 10-11 بجے تک اسے تلاش کرو، مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس علاقے سے نکل گیا ہے، پھر نیند خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، واپس آ کر آرام کرو، صبح ناشتے کے بعد دوبارہ نکل چلیں گے۔ اس تجویز کے حق میں 2-3 آوازیں بلند ہوئیں۔ میں یہ سب سن رہی تھی اور میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گفتگو اسی حنیف نامی لڑکے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ سوچنے کی بات تھی کہ خان رحیمی اور اس کے اتنے سارے دوست احباب اس معمولی سے لڑکے کے در پر کیوں ہو رہے ہیں، اور اس خاص قسم کے باز سے اس لڑکے کا کیا تعلق ہے۔ ڈرائنگ روم سے آنے والی آوازیں مجھے ایک اور شبہ میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ان میں چند آوازیں میں نے پہلے بھی سنی ہوئی تھیں۔
اپنے شبہات کی تصدیق کے لیے میں مہمان خانے کے دروازے سے نکل کر برآمدے میں آئی اور چند قدم صحن میں چل کر ایک ادھ کھلے دروازے کے سامنے پہنچ گئی۔ صحن میں چونکہ مکمل تاریکی تھی، میں ڈرائنگ روم کے کچھ حصے کا جائزہ لے سکتی تھی۔ میں نے دیکھا 2-3 قیمتی تپائیوں پر چائے اور قہوے کے برتن رکھے ہیں اور امیرانہ حلیے والے کئی باروب افراد یہاں وہاں صوفوں اور کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ ان میں 1-2 مقامی دیہاتی بھی تھے۔ ایک شخص کا چہرہ دیکھ کر میں بری طرح چونک گئی۔ میرا اندیشہ درست نکلا تھا۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا یہ شخص شہاب کے خاص آدمیوں میں شامل تھا۔ یہ ان چند مفروروں میں سے تھا جو چودھری شہاب کے خفیہ ڈیرے پر رہ رہے تھے۔ اس شخص کو دیکھتے میں پیچھے ہٹ گئی۔ اب میری سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہاں جس باز کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ وہی ہے جس کے پیچھے چودھری شہاب اور اس کے بندوں کی نیندیں بھی حرام ہو رہی ہیں۔ یقیناً کوئی خاص بات تھی اس باز میں جو اتنے سارے لوگ اس کی کھوج میں لگے تھے۔ مہمان خانے میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے میں پھر ان کی باتیں سننے لگی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ 2-3 گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک گروہ چودھری شہاب کے آدمیوں کا بھی تھا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، یہ دراصل 3-4 شکاری پارٹیاں تھیں جو اب تک اپنے طور پر اس پرندے کو تلاش کر رہی تھیں اور اب انہوں نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جو سنسنی خیز انکشاف مجھ پر ہوا وہ یہ تھا کہ میرے کمرے میں چھپے ہوئے حنیف نامی اس لڑکے کا اس باز سے گہرا تعلق ہے۔ شاید وہ لڑکا اس باز کے شکار میں مدد دے سکتا تھا یا وہ باز اس کی تحویل میں تھا۔ کچھ دیر بعد مہمانوں نے پرتکلف کھانا کھایا۔ اس دوران ان کے گھوڑوں کو بھی دانہ پٹھر دیا جا چکا تھا۔ 2-3 مہمان سونے کے لیے مہمان خانے میں آ گئے۔ باقی سب رائفلوں اور شاٹ گنوں سے مسلح صحن میں جمع ہو گئے۔ ان کے ساتھ رحیمی کے ملازمین ٹارچیں، لالٹینیں وغیرہ تھامے ہوئے تھے۔ کئی ایک کے ہاتھ میں لاٹھیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد 4 گاڑیوں اور 10-15 گھوڑوں پر مشتمل یہ جلوس سرخ کیری والے راستے پر سفر کرتا ہوا گھنے درختوں کی طرف جا رہا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے الماری کے پیچھے جھانکا۔ لڑکا وہیں موجود تھا۔ یہ تمام عرصہ اس نے جاگ کر گزارا تھا۔ میں نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فرما برداری سے باہر نکل کر چارپائی کے بازو پر بیٹھ گیا۔ گدیلا بدستور اس کے کندھوں پر تھا۔ دیکھو، مجھے سچ سچ بتا دو، تم نے کیا کیا ہے؟ خان رحیمی اور اس کے بندے ہر طرف تمہاری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ سخت غصے میں ہیں وہ۔ پکڑے جاؤ گے نا تو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں۔ لڑکے کے چہرے پر رنگ سا کے گزر گیا۔ باجی، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی، سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ کوئی بات نہیں چھپائی؟ وہ باز کہاں ہے جس کے لیے بندے تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میرے اچانک سوال پر لڑکے کے ہونٹ پھڑک کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ تحیر نظر آیا۔ کون سا باز؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ وہی جو تمہارا نہیں ہے اور جسے راستے میں تم کہیں چھپا کر آئے ہو۔ میں نے اپنی ادھوری معلومات کے سہارے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ یہ تیر کچھ نشانے پر لگا۔ لڑکے کا اعتماد ڈانو ڈول ہونے لگا۔ خان رحیمی کی زبانی مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ اب بتاؤ، تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہ پہلی بار قدرے خودسری سے بولا۔ وہ باز میرا ہے، میں نے اسے پکڑا تھا۔ وہ سخت زخمی تھا، آنکھیں بالکل بند تھیں اور گردن پر بھی ڈونگا پھٹ گیا تھا۔ میں حکیم صادق سے لے کر اسے دوا نہ کھلاتا نا اور مرم پٹی نہ کرتا تو وہ 1-2 گھنٹے میں ہی مر گیا ہوتا۔ اچھا، تم نے اسے پکڑا کیسے تھا؟ جمعے کا دن تھا جی۔ جمعے کے روز کام سے آدھے دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ میں اپنے یار کے ساتھ غلے لے کر شکار کے لیے نکل گیا۔ ہم بڑی چڑی اور گہگی کا نشانہ لے رہے تھے کہ پیچھے طرف سے شاں شاں کی آواز آئی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا، ایک باز اور ایک موٹا تلور بڑی تیزی سے ہمارے سروں پر سے گزر گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، باز ایک کیکر کی اونچی ٹہنی سے ٹکرایا اور قلع بازی کھا کر نیچے ایک جھاڑی میں گرا۔ میں بھاگ کر وہاں پہنچا۔ باز کانٹوں میں پھنسا ہوا پھڑپڑا رہا تھا۔ میں نے جھپٹ کر اپنا کرتا اتار کر اس پر پھینکا اور پکڑ لیا۔ میرا سارا کرتا پھاڑ دیا اس نے اور سدھے ہاتھ کا انگوٹھا بھی زخمی کر دیا۔ یہ دیکھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کا انگوٹھا دکھایا۔ اس پر 2-3 ماہ پرانا زخم کا ایک گہرا نشان تھا، غالباً پرندے کی چونچ کا تھا۔ پر میں نے اسے چھوڑا نہیں جی۔ اس کے سر پر اپنی جراب میں نے چڑھا دی اور حکیم صادق کے پاس لے گیا۔ لڑکے نے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کس طرح زخمی باز کا علاج کیا اور اسے کھلا پلا کر تندرست کر دیا۔ وہ ایک ہوشیار لڑکا تھا، کم عمر ہونے کے باوجود میرے سامنے بڑی صفائی سے اپنا کیس پیش کر رہا تھا۔ اب وہ مجھ پر کچھ اعتماد بھی کرنے لگا تھا، لہٰذا میرے پوچھے بغیر ہی باقی واقعات بھی بتاتا چلا گیا۔ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی بندے شاہ مجھے اس باز کا 500 روپیہ دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں اسے شکاریوں کے ہاتھ بیچ دوں گا۔ ہمارے ہمسائے اصغر لوہار کو پتہ چلا تو اس نے کہا میں تمہیں 1500 روپیہ دوں گا، باز مجھے دے دو۔ بندے شاہ کو پتہ چلا تو وہ بھی 1500 روپیہ دینے لگا۔ ان دونوں میں ضد چل گئی، دونوں باز خریدنا چاہتے تھے، دونوں ہی نقد رقم دے رہے تھے مجھے۔ میری ماں نے کہا
بیٹا ہمسائے کا زیادہ حق ہوتا ہے، تو اصغر کی بات مان لے، ویسے بھی وہ مجھے بہن کہتا ہے۔ میں نے یہ بات مان لی۔ میرے ارادے کا پتہ بندے شاہ کو چلا تو اس نے ایک شام مجھے اپنے کھیتوں میں بلا لیا۔ وہ ڈیرے پر اکیلا بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ مجھ سے بولا، پتر، میں اللہ بخشے تیرے باپ کے ساتھ کھیلا ہوں، میرے دل میں تیرے لیے درد ہے، میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پکھیرو جو تو نے پکڑا ہے نا، اصغر کو مت دینا۔ کیوں نہ دوں؟ پتر، اس پکھیرو کی قیمت وہ نہیں جو تیری ماں سمجھ رہی ہے یا تو سمجھ رہا ہے۔ یہ بڑا مہنگا پکھیرو ہے، کم از کم 70-80 ہزار روپے کا۔ بندے شاہ کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ پکھیرو شہر لے جاؤں اور کسی اچھے شکاری کو دکھا کر اور سوچ سمجھ کر بیچوں۔ بندے شاہ کی یہ باتیں میرے دل کو لگیں۔ میں نے چاچا اصغر کو پکھیرو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ ہم سے لڑنے لگا کہ ہم زبان دے کر مکر رہے ہیں۔ چاچا اصغر نے میری ماں کے سامنے 3,000 روپیہ نقد رکھ دیا اور کہا کہ بیٹے سے کہو کہ پکھیرو مجھے دے دے، پر میں نے نہ بیچنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ چاچا اصغر دھمکیوں پر اتر آیا، کہنے لگا میں پکھیرو چھین لوں گا اور ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ میں شکار لے کر چودھری کے پاس چلا گیا۔ ہمارے چودھری صاحب بڑے بھلے مانس آدمی ہیں، مسجد میں امامت بھی خود ہی کراتے ہیں، 2-3 حج بھی کر رکھے ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے۔ انہوں نے چاچا اصغر کو بلا کر ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ خبردار، جو لڑکے سے زبردستی پکھیرو لینے کی کوشش بھی کی، اس وقت یہ اس کا مال ہے، وہ جو جی چاہے اس کا کرے، بیچے یا رکھے۔ چاچا اصغر چپ چاپ گھر آ گیا۔ اس نے ہم سے تو کوئی بات نہیں کی، پر اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ وہ اس کوشش میں لگا رہا کہ باز میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ پرسوں کی بات ہے، رات کا کسی نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو وہ بندے شاہ تھا۔ وہ مجھے ایک طرف اندھیرے میں لے گیا اور بولا، اصغر نے بڑا غلط کام کیا ہے، اس نے کچھ غلط قسم کے لوگوں کو میرے باز کے بارے میں بتا دیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، سندری کے بیلے میں کچھ شہری لڑکوں نے باز پکڑنے کے لیے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اصغر نے ان سے رشوت لے کر تمہارے پیچھے لگا دیا انہیں، وہ بڑے زور والے لوگ ہیں، اب تمہاری خیر نہیں، یا تو وہ پکھیرو کہیں چھپا دو یا ادھر سے نکل جاؤ۔ میں نے کہا، میں چودھری صاحب کو جا کر بتاؤں گا۔ بندے شاہ بولا، وہ بڑے بڑے افسروں کے بیٹے ہیں، تمہارے چودھری صاحب کا ان کے سامنے زور نہیں چلے گا۔ ایسا کرو، پکھیرو مجھے دے دو، میں اسے لے کر کہیں نکل جاؤں گا، بعد میں جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو واپس کر دوں گا، میرا وعدہ ہے کہ تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ مجھے بندے شاہ کی باتوں پہ پورا یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا، اچھا میں سوچ کر بتاؤں گا۔ گھر آ کر میں نے ماں سے مشورہ کیا، اسے بھی بندے شاہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ پھر اگلے ہی دن مجھے پتہ چل گیا کہ بندے شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کچھ شہری آدمی چودھری صاحب سے ملنے آئے۔ میں کھیتوں میں کام کر کے شام کو گھر آیا تو ماں نے بتایا کہ دوپہر سے کچھ شہری بابو چودھری کی حویلی میں آئے ہوئے ہیں اور چودھری صاحب نے مجھے وہیں بلایا ہے۔ میں ڈرتا ڈرتا حویلی میں پہنچا۔ وہاں چودھری صاحب کے ساتھ 2 بابو لوگ موجود تھے۔ ان میں سے ایک کی آنکھیں بڑی بڑی اور لال سرخ تھیں، اس کے گلے میں سونے کا لاکٹ تھا اور ہاتھوں میں بھی مندریاں تھیں۔ مجھے وہ اچھا آدمی نہیں لگا۔ چودھری نے مجھ سے کہا کہ یہ صاحب لوگ تمہارا باز دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا گھر سے لے آؤ۔ میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ انہوں نے ایک اپنا بندہ بھی میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی بابو لوگ ہیں جن کے بارے میں بندے شاہ نے بتایا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ باز لے کر کسی صورت حویلی نہیں جاؤں گا۔ میں گھر گیا، وہاں سے باز کو کپڑے میں لپیٹا اور پچھلی دیوار پھلانگ کر گاؤں سے نکل گیا۔ ساری رات ساتھ والے گاؤں میں ماسٹر خدا بخش کے گھر میں گزار دی۔ ماسٹر جی کا لڑکا میرا پکا بیلی ہے۔ کل دوپہر کے وقت میں نے اس کی سائیکل لی اور اپنے ماموں کی طرف چل دیا۔ ماموں کا گاؤں ڈیک نالے کی دوسری طرف ہے۔ فاصلہ لمبا تھا۔ میں تیز تیز پیڈل چلا رہا تھا کہ درختوں سے نکل کر کچھ گھڑ سوار میرے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں نے سائیکل اور تیز کر دی۔ ایک جگہ میں گر گیا۔ میں نے سائیکل وہیں چھوڑی اور کماد کے اونچے کھیتوں میں سے ہوتا ہوا آبادی کی طرف نکل گیا۔ یہاں تک بتا کر لڑکا ایک دم ٹھٹک گیا۔ مجھے صاف طور پر محسوس ہوا کہ وہ اب جھوٹ بولے گا یا بات گول کر جائے گا۔ ایک بار پھر تھوک نکل کر اس نے کہا، مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور باز چھین لیں گے۔ میں نے باز ایک جگہ چھپا دیا اور خالی ہاتھ ہی آگے بڑھنے لگا۔ اس کے بعد مجھے ایک چھپڑ میں چھال مارنی پڑی۔ آخر میں کسی نہ کسی طرح اس کوٹھی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی طویل رودات ختم کرنے کے بعد لڑکا خاموش ہو گیا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں اور میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اس کی 90% باتیں سچی ہیں، تاہم اس رودات کی اہم ترین بات وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا تھا، یعنی وہ باز اس وقت کہاں ہے، اس بارے میں اس کی زبان بند تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ یہ سارا معاملہ عجیب و غریب تھا۔ کئی گروہ اس باز کے پیچھے تھے۔ غالباً یہ ایک مہنگا اور نایاب باز تھا۔ میری معلومات بازوں اور ان کے ذریعے شکار کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں تھی۔
تاہم میں نے اتنا پڑھا ہوا تھا کہ فالکن یعنی شاہین اور ہاکس یعنی باز کی بعض اقسام نہایت قیمتی ہوتی ہیں اور انہیں شکار کے لیے سدھایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ بڑی حویلی میں واصف کا ایک دوست باز کی نسل کا ایک بڑا پرندہ لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسے گوز ہاکس کہا جاتا ہے اور یہ ہاکس ایک دن میں 16 خرگوش شکار کرنے کا ریکارڈ قائم کر چکا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ بازوں اور شاہینوں کو پکڑنے والے مطلوبہ پرندے کی تلاش میں سینکڑوں میل کا سفر طے کرتے ہیں، اور جب ان کو کسی مقام پر پرندے کی موجودگی کا یقین ہو جاتا ہے تو وہاں پکے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ میرا خیال تھا یہ باز بھی اسی طرح شکاریوں کی نظر میں آیا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاش میں دیوانے ہو رہے ہیں۔ اب رات کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے۔ خان رحیمی اور اس کے دوستوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے کمرے سے باہر تھوڑی ہی دور ایک نلکا تھا۔ میں وہاں سے پانی لے کر آئی اور اس لڑکے کے زخم کو دھو کر رخسار پر سے خون صاف کیا۔ اس کے کپڑے سخت خلیص تھے اور ان کی بو کی وجہ سے کمرے میں آنے والا کوئی بھی شخص شوقیہ کی طرح شک میں پڑ سکتا تھا۔ میں نے لڑکے کو اپنی شلوار اور بستر کی چادر دی اور اس سے کہا کہ وہ کپڑے اتار دے۔ خود میں کچن کی طرف چلی گئی۔ وہاں سے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھائے ہوئے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک ڈونگے سے تلی ہوئی مچھلی کے چند بڑے بڑے ٹکڑے لے کر 2 روٹیوں پر رکھے اور کمرے میں لے آئی۔ لڑکا اس وقت تک میری ہدایت کے مطابق لباس بدل چکا تھا اور شرمائے شرمائے سا گدیلا اڑے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے کھانا دیا اور اس کے کپڑے لے کر باہر آ گئی۔ کوٹھی کے اس عقبی حصے میں تاریکی تھی۔ دور ٹین کے چھجے تلے بیٹھے ہوئے آدمی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ میں نلکے پر کیا کر رہی ہوں۔ یہ اس کوٹھی میں میرا پہلا دن تھا۔ یہاں کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، پھر بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس وقت اتنی سردی میں نلکے کی طرف کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے نلکا کھول کر کپڑے نیچے رکھ دیے اور صابن کے بغیر ہی جلدی جلدی انہیں کھنگال ڈالا۔ کچھ اور نہیں تو گند وغیرہ تو اتر ہی گیا تھا۔ کپڑے نچوڑ کر میں اندر لے گئی اور انگیٹھی میں آگ جلا کر انہیں سوکھنے کے لیے کرسی پر پھیلا دیا۔ میرے برتاؤ سے لڑکا کافی متاثر نظر آتا تھا اور اس کی آنکھوں میں اجنبیت کی جگہ اپنائیت نظر آنے لگی تھی۔ ہم دونوں دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ اس لڑکے کا نام حنیف نہیں یوسف ہے۔ اس نے اعتراف کیا کہ اس نے غلط نام بتایا تھا۔ اب اس نے مجھے اپنے باپ کا نام اور گاؤں کا اصل نام بھی بتا دیا۔ باجی، آپ بڑی اچھی ہیں، کیا آپ کسی طرح مجھے یہاں سے نکال نہیں سکتی؟ بے وقوف مت بنو، چاروں طرف تمہاری تلاش ہو رہی ہے، ایک فرلانگ بھی نہیں چلو گے کہ پکڑے جاؤ گے۔ اس وقت یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ ترین ہے۔ یوسف، اگر کوئی تم سے وہ باز خریدنا چاہے تو کتنے کا بیچو گے تم؟ میرے لہجے کی سنجیدگی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا، باجی، مجھے پکا پتہ ہے کہ وہ باز 70-80 ہزار روپے سے کم کا نہیں ہے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے سب پتہ ہے۔ یہ شکاری لوگ ایسے بازوں کے لیے بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں۔ تم یہ باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، اگر کوئی تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے نقد پیسے دے دے تو تم کتنے میں بیچو گے؟ اس کے چہرے پر بڑے بوڑھوں والی سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ شاید باپ کی موت نے اسے کم عمری میں ہی دانا کر دیا تھا۔ وہ ایک ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور سارے دن پرائی کھیت میں پسینہ گراتا تھا۔ باجی، میں اسے کم از کم 50,000 روپے میں بیچوں گا اور 45 سے کم تو 1 روپیہ نہیں لوں گا۔ بندشاہ کا کہنا ہے کہ یہ اس کی کم سے کم قیمت ہے۔ کیا کرے گا تو اتنی بڑی رقم کا؟ اس کی شفاف آنکھوں میں ایک معصوم سی چمک ابھر آئی۔ اس گھڑی وہ مجھے بڑا اچھا لگا۔ باجی، آج سے 10-12 سال پہلے میرے ابے کے پاس کافی بڑی کھیتی تھی۔ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ پھر میرے ابے کا ساتھ کی کھیتی والے سے جھگڑا ہو گیا۔ وٹ کا جھگڑا تھا، معمولی بات تھی 1-2 گز زمین کی، پر بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی۔ لڑائی ہوئی اور میرے ابے کے ہاتھوں ایک بندہ مر گیا۔ ابا جیل چلا گیا اور وہیں بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ ہمارا سب کچھ مقدمے بازی پر لگ گیا۔ وہ کھیتی بھی لگ گئی جس پر فساد ہوا تھا۔ میری ماں نے وہ زمین چودھری کے پاس گروی رکھ کر پیسے لے لیے تھے۔ میں جب بھی اس کھیتی کے پاس سے گزرتا ہوں نا تو میرا دل روتا ہے جی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس کہیں سے بہت سی رقم آ جائے اور میں وہ زمین چھڑا لوں۔ میری ماں بھی ہر وقت یہی دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اب رب نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو میں وہ کھیتی ضرور چھڑاؤں گا۔ چودھری صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ان سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 10-12 سال گزر چکے ہیں، پھر بھی وہ صرف اصل رقم لے کر کھیت مجھے دے دیں گے۔ کتنے پیسے مانگے تھے انہوں نے؟ 35,000 روپے۔ 35,000۔ باقی 10 کا کیا کرو گے؟ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئے۔ کسی دل پسند خیال کی لہریں اس کے دماغ سے ٹکرائیں اور آنکھوں میں کوئی خواب کوندے کی طرح لپک گیا۔ کیا شادی وادی کا ارادہ ہے؟ نہیں جی، دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے۔ وہ سنبھل کر بولا۔ اس کی منھیں بھیگ چکی تھیں۔ عمر 16 اور 17 کے درمیان تھی۔ یہ دور خواب دیکھنے کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں بتاؤ گے اس وقت باز کہاں ہے؟ نہیں جی۔ اس نے نگاہیں جھکا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ سے پردہ نہیں
لیکن میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ کچھ نہیں بتاؤں گا، جان بھی چلی جائے گی تو نہیں بتاؤں گا، آپ ناراض نہ ہونا باجی۔ وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار اور محتاط ثابت ہو رہا تھا۔ اگر میں خان رحیمی کے بندوں کو بتا دوں اور وہ تمہیں پکڑ لیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا جی، میری گردن ہی اتار دیں گے نا، پر میں بولوں گا کچھ نہیں۔ وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ جن لوگوں سے لڑائی لے رہا ہے وہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ جسمانی اذیت، قوت برداشت اور حد اختیار کے مسائل اس کی سمجھ میں آنے والے نہیں تھے۔ میں اندازہ لگا سکتی تھی کہ اگر وہ تلاش کرنے والوں کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ اسے شیشے کے پتلے کی طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ اپنے گرم خون کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی کو اچھی طرح سمجھ نہیں رہا تھا۔ میں نے اس سے کچھ دیر مزید بات چیت کی اور پھر ایک آخری فیصلے پر پہنچ گئی۔ یہ تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ شام کے وقت میں نے اپنے کمرے کو باہر سے تالا لگایا اور کچن میں آ گئی۔ حسب معمول مجھے اس وقت رحیمی کو قہوہ بنا کر پیش کرنا تھا۔ خان رحیمی نے ابھی تک کوئی خاص کام مجھے توفیق نہیں کیا تھا۔ گھر میں جہاں بھی میری ضرورت پڑتی لگا دیا جاتا۔ اس کوٹھی میں زیادہ تر ملازمین عورتیں تھیں۔ وہ سب کی سب جوان اور خوبصورت تھیں۔ خان رحیمی ایک میز پر جھکا کانپتے ہاتھوں سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑی۔ یہ خان رحیمی کے روبرو آنے کی لازمی شرط تھی۔ ٹرالی کی مدھم آہٹ سن کر اس نے اپنا سفید سر گھمایا۔ اوہ ونڈرفل! اس نے اینک کے پیچھے سے قہوے کے برتنوں کو اور مجھے ایک ساتھ جھانکا۔ دروازہ بند کر دو اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ قہوہ انڈیل کر اسے دیا۔ اس کی نگاہیں میرے بالوں پر جمی ہوئی تھیں۔ میرے پاس آؤ۔ میں قریب آئی۔ اپنا سر ذرا جھکاؤ۔ میں نے سر جھکا دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میرے بالوں کا کلپ کھولا اور اسے پاؤں تلے توڑ کر بولا، آئی ہیٹ دیز کلپس۔ آئندہ تمہارے بالوں میں کلپ نہیں ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ میں اس کے خپتی پن پر اقرار میں سر ہلا گئی۔ چند لمحے بعد اس کا موڈ بحال ہو گیا۔ اس نے حسب معمول مجھے ریڈرز ڈائجسٹ سے پڑھے ہوئے 2 تازہ لطیفے سنائے۔ ان میں سے ایک لطیفے پر وہ خود بھی اتنا ہنسا کہ قہوے کی پچکاری اس کے منہ سے نکل گئی۔ پچکاری نکلنے کے بعد وہ کچھ خجل اور سنجیدہ سا ہو گیا۔ اس کے تمام مہمان آج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ ناکام ہی گئے ہوں گے، کیونکہ ان کا مطلوب تو ابھی تک میرے کمرے میں تھا۔ میں نے ان سنگین حالات میں یوسف کو باہر نکالنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ رحیمی قہوہ پی چکا تو میں اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ خان جی، مجھے یہاں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہاں کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں، مگر جو بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں اس میں سراسر آپ کا ہی فائدہ ہے۔ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ خان جی، دراصل بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کل جب میں مہمانوں کے سامنے کھانا چن رہی تھی، آپ کی گفتگو کا تھوڑا سا حصہ میرے کانوں میں بھی پڑا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کسی باز وغیرہ کی تلاش میں ہیں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ اس باز میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ رحیمی نے ٹٹولنے والی نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ کوئی خاص بات نہیں، بس وہ ایک کامیاب باز ہے، کافی قیمت رکھتا ہے۔ خان جی، چھوٹے منہ سے بڑی بات کر رہی ہوں، معافی چاہتی ہوں۔ کیا آپ بتائیں گے کہ اس باز کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ رحیمی نے تمباکو کی پوٹلی نکال کر پائپ بھرنا شروع کیا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے اعتماد سے کہا، خان جی، میں اس باز کی تلاش میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں اور مجھ پر بھروسہ کر کے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ فی الحال آپ میرے 2 سوالوں کے جواب عنایت کر دیں تو مجھے بات کرنے میں آسانی رہے گی۔ رحیمی کی جہاندیدہ آنکھوں میں ایک چمک سی لہرا گئی۔ اس نے پائپ کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑتے ہوئے کہا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ آپ کو اس باز کے بارے میں پتہ کیسے چلا؟ یہ کوئی 3 مہینے پرانی بات ہے۔ کوٹ سلطان کے ایک زمیندار نے چند عربی شیوخ کو تھل میں شکار کی دعوت دی۔ ان میں ایک شہزادے امیر ابن شاہ عابد کے پاس یہ باز تھا۔ دوران شکار اس باز نے بے حد ہنرمندی اور مہارت کا مظاہرہ کیا، مگر ایک روز وہ اچانک گم ہو گیا اور کوشش کے باوجود نہیں ملا۔ باز کو گمشدگی سے بچانے کے لیے بعض عرب شہزادے اپنے پرندوں کے پاؤں میں خاص قسم کے چھلے پہنا دیتے ہیں یا ان کے جسموں میں بذریعہ آپریشن مختصر پرزہ رکھ دیتے ہیں۔ ایسے پرزوں سے نشر ہونے والے سگنل دوران شکار شکاریوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ان کا شکاری پرندہ کس مقام پر ہے۔ اس باز کے پاؤں میں بھی سگنل نشر کرنے والا الیکٹرانک چھلا تھا۔ عربی شہزادے نے اپنی جیپ پر بھٹکے ہوئے اس باز کا تعاقب کیا اور ہمارے علاقے میں آن پہنچا۔ یہاں آ کر اسے سگنل ملنے بند ہو گئے۔ معلوم نہیں وہ چھلا کہیں گر گیا یا اتار لیا گیا۔
علاقے کے طول و عرض میں کئی روز تک باز کو تلاش کیا گیا مگر ناکامی ہوئی۔ آخر شہزادہ اور اس کے میزبان تھک ہار کر واپس چلے گئے۔ یہ خبر چونکہ شکاری حلقوں میں پھیل چکی تھی، اس لیے شہزادے کی روانگی کے بعد کئی پارٹیاں اس گمشدہ باز کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئیں اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر پارٹ 11 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 12 سماعت